افشا ایک 18 سالہ لڑکی تھی جو 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، نرم دل، خاموش طبیعت، مگر عجیب سی گہری آنکھوں والی۔ اسکول بریک میں وہ ہر روز ایک پرانے سے درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اکثر کہتی، افشا وہاں مت جایا کرو، وہ درخت منحوس ہے، کسی وقت بھی کوئی آفت نہ آ جائے۔ مگر افشا ہر بار مسکرا کر ٹال دیتی۔ اسے یوں لگتا جیسے وہ درخت اسے اپنی طرف بلاتا ہے، جیسے وہاں کوئی چھپی صدا اسے پکار رہی ہو۔ ایک دن اسکول کے استاد نے بھی اسے منع کیا، بیٹا اس درخت کے نیچے مت بیٹھا کرو، برسوں پہلے یہاں پہ ایک لڑکا غائب ہوا تھا۔ مگر افشا نے سنی انسنی کر دی۔ اسی شام جب وہ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اچانک اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عام سی شکل کا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ بولا، تم کون ہو؟ مگر افشا کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ وہ لڑکا ایک دم خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ افشا کا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس واقعے کے بعد افشا کو ہر جگہ پہ وہی لڑکا دکھائی دینے لگا، کلاس میں، راہداریوں میں، حتیٰ کہ ایک دن جب استاد کلاس میں داخل ہوا تو افشا کو لگا جیسے استاد کی جگہ وہی لڑکا کھڑا ہو۔ وہ لڑکا آہستہ سے بولا، تم آ جاؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ افشا نے خوف کے مارے چیخ ماری اور سب لڑکیاں گھبرا گئی۔ پلک جھپکتے ہی سامنے استاد کھڑا تھا، مگر افشا کا دل ڈوب چکا تھا۔ افشا نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس درخت کے نیچے نہیں جائے گی۔ مگر ایک دن جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی تو دیکھا تو درخت کے نیچے پھر وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے افشا کو اپنی طرف بلایا۔ افشا نے جب سہیلیوں کی طرف دیکھا تو ان سب کے چہروں پر بھی اسی لڑکے کا چہرہ تھا۔ وہی افشا کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ افشا کے ماں باپ اسے گھر لے آئے۔ جب ہوش آیا تو اس نے سب کچھ اپنے ماں باپ کو بتایا۔ جب افشا نے سسک سسک کر اپنی کہانی سنائی تو ماں باپ کے دل دہل گئے۔ باپ کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ماں کی آنکھوں میں سمندر کھڑا ہوا تھا۔ عالم بابا نے نہایت سنجیدگی سے کہا، بیٹی یہ جن معمولی جن نہیں ہے، یہ اپنی جگہ، اپنی طاقت پر فخر کرنے والا ضدی جن ہے۔ تم نے انجانے میں اس کے دائرے میں قدم رکھا، اب وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مگر ہر طاقت کی چابی ہوتی ہے، ہر جن کی طاقت کچھ مخصوص کلمات میں قید ہوتی ہے۔ اگر وہ کلمات تمہیں معلوم ہو جائیں تو ہم اس پر قابو لا سکتے ہیں۔ افشا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، مگر بابا وہ کلمات مجھے کیسے بتائے گا؟ وہ تو میرا دشمن ہے۔ عالم بابا نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہی فن ہے بیٹی، جنات مغرور ہوتے ہیں، اپنی طاقتوں پر ناز کرتے ہیں۔ اگر تم ایک مخصوص کلمہ پڑھو گی تو وہ مجبور ہو جائے گا، تمہیں اپنے کلمات خود بتائے گا۔ ماں باپ کی نظریں تو حیرت سے پھیل گئیں۔ بابا نے جب اپنی جیب سے ایک پرانا سا تعویذ نکالا، اس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے افشا کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ وہ کلمہ ہے
جو جن کے غرور کو چھو کر اسے جھنجھوڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ خود ہی تمہیں اپنی طاقت کے کلمات بولنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو تمہیں ہوش میں رہنا ہوگا، اس کی چالاکیوں سے بچنا ہوگا۔ افشاں نے کانپتے ہوئے کلمہ سیکھا۔ بابا نے اس کے گلے میں ایک خاص دھاگا باندھا جو اسے واپس کھینچنے کے لیے باندھا گیا تھا۔ تم اگر اس جنات کی دنیا میں جا کر خود کو سنبھال سکو گی تو ہم اسے قید کر کے ختم کر سکیں گے۔ یہ تمہاری ہمت کا امتحان ہے۔ پورے گھر میں سناٹا سا چھا گیا، ہر کسی کا سانس جیسے رک سا گیا ہو۔ جن کی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ عالم بابا نے تویز کو جلایا، دھواں آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اسی دھوئیں میں سے وہی منحوس جن ظاہر ہوا، آسمانی رنگت، دہکتے انگاروں جیسی آنکھیں، چیختی ہوئی آواز۔ اے بزرگ، اس بار تمہاری چالاکی کام نہیں آئے گی، میں اس لڑکی کو لے جاؤں گا۔ عالم بابا نے ایک قدم آگے بڑھ کر للکارا، لے جاؤ، مگر اسے سب وہ بتا دو جو تم چھپاتے ہو۔ تمہاری طاقت کے کلمات کیا ہیں اسے سکھا دو۔ جن زوردار کہکا لگا کر بولا۔ وہ خود پوچھے گی، یہ تمہاری معمولی سی لڑکی، تم انسان کتنے نہ سمجھ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فضا میں دڑاڑ سی پڑ گئی، دھواں سا لپک کر افشاں کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ افشاں آنکھیں کھولتی ہے تو خود کو ایک ویران خوفناک دنیا میں پاتی ہے۔ درخت جھکے ہوئے جیسے کچھ کہہ رہے ہوں، زمین پر سائے رینگ رہے تھے اور ہوا میں گنگناہٹیں گونج رہی تھی۔ افشاں نے دل کھڑا کر وہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جو بابا نے اسے سکھایا تھا۔ یوں ہی وہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلے، جن کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے چیخ مار کر کہا، خبردار، تم نے میرے کلمات چھو لیے، اب تمہیں جاننا ہی ہوگا تو سنو۔ میری طاقت ان الفاظ میں ہے۔ جن نے 3 طاقتور کلمات بولے جن کے ذریعے وہ انسانوں کو قابو کرتا تھا۔ افشاں نے کانپتے وجود کے ساتھ وہ کلمات ذہن نشین کر لیے۔ بابا نے جیسے ہی داغا کھینچا، افشاں کا وجود فضا میں تحلیل ہو کر واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ افشاں نے بابا کو وہی کلمات بتا دیے۔ بابا نے فوراً عمل شروع کیا۔ ہر طرف گہرا دھواں پھیل گیا، زمین تھر تھرانے لگی، جن کہکے لگاتے ہوئے تڑپنے لگا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ بابا کے لبوں سے نکلتے الفاظ جن کے لیے زنجیر بن گئے، جن قید ہو کر زمین میں دھنس گیا اور ایک آخری چنگار کے ساتھ راکھ بن کر بکھر گیا۔ افشاں آزاد ہو گئی۔ ماں باپ نے اسے گلے لگا لیا۔ بابا نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہا، بیٹی، کبھی بھٹکتی آوازوں کے پیچھے مت جانا، ہر سایہ چھاؤں نہیں ہوتا، بعض سائے صدیوں سے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جہاں قدم رکھنے سے پہلے دل دھڑکنے لگے وہاں رک جانا ہی عقل مندی ہے۔ جو بات بزرگوں کے تجربے میں چھپی ہو وہ کسی جن کی چالاکی سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔